امین علیہ السلام نے، جو کہ اتنی بڑی علمی شخصیت مبارکہ ہے، ہر نبی علیہ السلام کے سب سے پہلے صحابی ہونے کا سیدنا جبریل علیہ السلام کو شرف حاصل ہے، اور ہر جو ہے صحیفے کے وہ عالم اور عارف ہے، اور وہ رسول فرشتہ ہے اور سید الملائکہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو حضرت جبریل علیہ السلام کے علم مبارک کا عالم کیا؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے علم مبارک ان سے زیادہ ہے. انہوں نے عرض کیا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا مقام نبوت بھی تو دیکھیے اور ان کا مقام مرتبہ بھی دیکھیے آپ. جبریل علیہ السلام نے ان کو سجدہ تعظیمی کیا. میرے دوستو، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تو جبریل علیہ السلام کے علم مبارک اور ان کے حوالے سے کوئی بات کرے. یہ آج کل جو درس نظامی کا کورس اور نصاب بھی پورا جو مدرسوں میں رائج ہے وہ نہیں پڑھا ہوا ہوتا. ایک دو عربی عبارتیں رکھ دی جائیں، ان کو صحیح پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور سیدنا جبریل علیہ السلام پر فتوے دے رہے ہوتے ہیں، اور سیدنا جبریل علیہ السلام پر عجیب و غریب قسم کی باتیں. کوئی حضرت جبریل علیہ السلام کو ساداتنا حسین کریمین رضی اللہ عنہ کی نورانی بارگاہوں کا درزی بنا کر کھڑا ہوا ہے. اللہ کے بندو، جتنے خواص ملائکہ ہیں ان سے صرف خواص بشر، اور جب بھی خواص بشر کی اصطلاح آتی ہے علم کلام میں اس سے مراد صرف رسولان نظام انبیاء کرام علیہ السلام ہوا کرتے ہیں. تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام رسول فرشتہ ہیں. آپ کے علم کا اندازہ کوئی عام انسان کر ہی نہیں سکتا ہے، خواص نہیں کر سکتے. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام برائے منکرین بارگاہوں کی بات نہیں طالب علم کر رہا. تو سیدنا جبریل علیہ السلام کا علم سبحان اللہ. حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ادب آداب کو کون جاننے والا ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ تعظیمی کرتے ہیں، سجدہ تعظیمی کرنے میں بڑی تعظیم ہے اور پاؤں مبارک کے چومنے میں چھوٹی تعظیم ہے. آدم علیہ السلام محبوب علیہ السلام کے مقتدی نبی ہے، امتی نبی علیہ السلام ہے. تو جو پیارے جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم پر سیدنا آدم علیہ السلام کے آگے بڑی تعظیم بجا لا کر سجدہ تعظیمی کر سکتے ہیں، وہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے بھی کس طرح کی تعظیم بجا لائے ہوں گے. بہرحال جو سب سے اعلیٰ ادب آداب کا طریقہ تھا اس کو اختیار کرتے ہوئے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بیدار کیا. محبوب علیہ السلام نے مبارک آنکھیں کھولی. حضرت جبریل علیہ السلام نے نہایت ادب سے خود بھی سلام پیش کیا، اللہ پاک کا سلام بھی پہنچایا اور اللہ پاک کا پیغام بھی پہنچایا. اعلیٰ حضرت فرماتے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لم ترانی کہیں تقاضے وصال کہتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام خود جا کر عرض کرتے ہیں رب آرنی انظر الیک، لیکن لن ترانی سے جواب آتا ہے آپ ہرگز میرا دیدار نہیں کر سکیں گے. اور سارے عالمین کی آیات دکھانے اور اپنی ذات و صفات کا مشاہدہ اور رؤیت کرانے کے لیے اللہ پاک خود آرام فرما محبوب کو جگا کر اپنی بارگاہ میں یہ مقام عطا فرماتے ہیں. میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کو وہاں سے بلند فرمایا گیا چھت کے اس سوراخ سے، اور چونکہ ہمسائیگی میں مسجد حرام شریف ہے وہاں محبوب علیہ السلام کو جلوہ گر فرما دیا گیا. مسلم شریف کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ محبوب علیہ السلام پھر حتیم کعبہ میں آرام فرمانے لگ گئے. حضرت جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام تمام انتظامات انہوں نے درست فرمائے، اور پھر محبوب کریم علیہ السلام کو دوبارہ اللہ پاک کا سلام اور نہایت ادب سے پیغام پہنچایا، اور محبوب علیہ السلام کو آب زمزم شریف کے کنارے پر لائے. سرانی بخاری مسلم میں حدیث پاک ہے پھر مجھے جبریل علیہ السلام نے بتا دیا اور شک صدری من ہا ہنا الہ ہا ہنا. محبوب علیہ السلام کا شک صدر مبارک چوتھی مرتبہ ہوا. شب معراج شریف اخرج قلبی، دل مبارک وہاں سے نکالا، ایک نور کی ڈش اور ٹرے کے اندر رکھ دیا. پھر شق قلبی، دل مبارک کا آپریشن فرمایا. اس میں مزید محبوب فرماتے ہیں القیا فیہ النور والحکمت، مزید نور و حکمت اللہ پاک کی جانب سے جلوہ گر فرمایا. میں ان کی ٹھنڈک کو اب بھی اپنے دل مبارک میں سبحان اللہ. پھر دل مبارک اپنے مقام پر اور محبوب علیہ السلام کا سینہ مقدس اپنے مقام پر بحال کر دیا گیا، اور محبوب علیہ السلام کو آب زمزم شریف سے پھر غسل دلایا گیا، فرشتے غسل پیش کرنے کا. حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی 1270 ہجری میں وصال ہے. آپ کئی اکابر فرماتے ہیں کہ آب زمزم شریف کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محبوب کی برکت پہنچانے کے لیے محبوب علیہ السلام کو اس سے غسل دلایا گیا.
اور محبوب علیہ السلام کو وہ بے مثال لباس فاخرہ، میرے محبوب کا حسن و جمال بے مثال، تو تیاری بھی بارگاہ خداوندی کے لیے محبوب کو بے مثل و بے مثال کروائی گئی۔ ہم یہاں مسجد میں نماز پڑھنے آئے، جائے نماز پڑھنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو، ہمیں قرآن کیا حکم دیتا ہے نماز سے پہلے؟ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ، ہر سجدہ کرنے کے لیے جب سجدہ گاہ پہ آؤ، مسجد میں آؤ، خُذُوا زِینَتَکُمْ، اپنی زینت اختیار کرو۔ تو ہم تو یہاں زمین پر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے لیے آتے ہیں، تو زینت اختیار کرنے کا حکم ہے۔ تو محبوب تو حقیقتاً رب کریم کی بارگاہ میں جلوہ گر ہو رہے ہیں، محبوب بے مثال حسن و جمال اللہ نے عطا فرمایا، اور محبوب کو جو تیاری کروائی گئی وہ بھی بے مثل و بے مثال۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا ہی دے صبر جان پرنم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے لیے براق پیش کیا گیا، حرم شریف کے دروازے کے اوپر ایک جانور موجود ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ملائکہ کرام اس کو براق کہہ رہے تھے، براق کے لفظ سے یاد کر رہے تھے، فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ جس میں برق کی تیزی ہے۔ وہ فرمائے جنت کا جانور ہے، وہ عام جو عربی تازی گھوڑے اس کی جسامت سے کچھ کم تھا، لیکن عام جو عرب میں خچر پائے جاتے ہیں اس سے ذرا بڑا تھا۔ اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی تیزی کا عالم یہ تھا کہ کانا حافرہ علی حد نظری، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا ایک قدم جایا کرتا تھا۔ محبوب علیہ السلام جیسے اندر تیاری فرما کر مسجد حرام شریف کے باہر والے دروازے پر آئے، تو جیسے ہی اس جانور نے محبوب علیہ السلام کی طرف دیکھا، اس کو جنت سے زمین پر لایا گیا تھا شب معراج۔ جب اس کا ذہن اس طرف گیا کہ میں وہ خوش قسمت براق ہوں جنت کے جانوروں میں سے کہ آج محبوب مجھ پر سواری فرما رہے ہیں، جب محبوب کی عظمتوں کی طرف اور اپنی طرف اس کی توجہ گئی تو پھر اس کا ظرف چھوٹا پڑ گیا۔ مسلم شریف پہلی جلد 96 پر ہے، اور وہ اپنے معاملے پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کا اپنے اوپر سے کنٹرول اور اختیار ہی ختم ہو گیا۔ اس طرح مغلوب الحال ہوا اور وجد کے عالم میں آیا کہ اس میں حرکت پیدا ہو گئی۔ تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے اس کی فہمائش کی۔ مسلم شریف پہلی جلد 96 کتاب الایمان حدیث معراج میں حضرت مالک بن صعصع کی سند سے میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں سن رہا ہوں، حضرت جبریل علیہ السلام اس کی یہ حالت دیکھ کر متوجہ ہوئے اور اس کو بڑے سخت الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا واللہ ما راکبک احد اکرم اللہ منہ، اپنے آپ کو سنبھال، ہوش کے اندر آ، ہاں جی یہ مغلوبیت ختم کر، اپنے اصل احوال کے اندر آ۔ اللہ کی قسم جو ہستیات پر تجھ پر سواری فرما رہی ہے، اللہ نے اس سے زیادہ عزت و کرامت اور مقام و مرتبے والی کوئی ہستی پیدا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جبریل علیہ السلام نے اس کی تربیت فرمائی، فہمائش فرمائی، ہاں جی۔ محبوب علیہ السلام فرماتے جب جبریل علیہ السلام نے اس کو یہ بات فرمائی اتنی اس کو شرمندگی ہوئی کہ ففاضت ارقا، جنت کی وہ سواری وہ گویا کہ پانی پانی ہو گئی شرم سے۔ محبوب کریم علیہ السلام آج یہاں تو صوفیاء کرام، حالانکہ صوفیاء کرام تو اتنے وسیع القلب ہوتے ہیں، ہاں جی۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ کے متعلق ہم نے پڑھا ہے، آپ کشتی میں اپنے چند درویشوں کے ساتھ تھے، دوسری کشتی پر نوجوان تھے، انہوں نے بار بار ایسے پانی ان پر پھینکنا، یہ بزرگ درویش انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، ہاں جی۔ تو جب حد سے معاملہ بڑھ گیا تو حضرت غریب نواز کو عرض کی کہ حضور ان کے خلاف ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں کہ ادھر ہی غرق ہو جائیں، یہ ہمارے شیخ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کو ایذا پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا چلو آمین کہو، میں ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ ہاتھ اٹھائے گئے تو درویشوں نے سمجھا یہ ان کی ہلاکت کی دعا کریں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک یہ تیرے ہی بندے ہیں، ہاں جی، کتنی ان کے والدین ان سے محبت کرتے ہوں گے، یا اللہ پاک ان کی دنیا بھی اچھی بنا، ان کی قبر آخرت بھی اچھی۔ یہ آج جیسے مجھے ادھر پٹکھیلیاں کرتے، ہنستے، اچھلتے، کودتے، شرارتیں کرتے نظر آ رہے، یا اللہ ان پر کبھی کوئی غم نہ دنیا کا ہے نہ آخرت کا، دنیا میں بھی اسی طرح ان کو خوش رکھ، آخرت میں بھی اسی طرح۔ صوفیاء کرام سے تو خیر ہی خیر تقسیم ہوتی ہے، کوئی بھوکا ان کے دروازے سے نہیں جاتا۔ لنگر شریف ہر
دربار عالیہ روحانی آستانے پر وافر رات دن چلتے ہیں، 3 بجے کوئی مہمان گئے خطہ پیشانی سے کھانا پیش ہوتا ہے۔ اور اب جو صوفیاء اکرام ان کی بھی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ان کی بھی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، بندہ کوئی دینی معاملہ سمجھنے کے لیے ان کے کسی درویش پر سوال کر دے، وہ بندوق تان کے کھڑا ہو جاتے ہیں ہمارے پیر و مرشد کے بارے میں یہ بات کوئی سننا ہی نہیں اب گوارا کرتا، ہائپر ہو جائیں گے۔ وہ جو سب کو بے نفسی کا درس دینے والے تھے ان کے نفس اتنے اکڑے پڑے ہیں کہ جناب ذرا بھی برداشت نہیں ہے، ذرا بھی حوصلہ نہیں ہے۔ کس طرح کا دور آ گیا، کیا حالات پیدا ہو گئے۔ تو آج کل کہہ دیا جائے کسی صوفی کو بھائی یہ مسجد شریف ہے، مسجد میں تو یہ شرعی حکم ہے اور شریعت ہی تو قاضی ہے۔ حضرت سیدنا پیر پٹھان حجت الاسلام غوث الزمان حضور سیدنا شاہ سلیمان توسوی غریب نواز قدس سر العزیز جو 7 صفر المظفر 1267 ہجری توسہ مقدسہ میں مثال تمہارے، جن کا یہ سارا بلوچستان، سارا پنجاب، تمام افغانستان، ساری سنٹرل ایشیائی ریاست، حرمین طیبین تک جن کا فیض، جن کے دور میں مدرسے ہی مدرسے، اور اتنا آپ نے جو ہے علم اور دین کی خدمت، آپ نے فرمایا آج تک کسی صوفی کے فتوے کی وجہ سے کسی مفتی، فقیہ اور عالم دین کو سولی پر لٹکتا ہوا نہ دیکھو گے۔ ہاں علماء کے فتوے سے صوفیاء کو سولی پر لٹکایا گیا ہے، کیوں؟ شریعت مبارکہ قاضی ہے سب کے اوپر۔ ٹھیک ہے جی، آج یہ بات کی جائے کسی کو سمجھ نہیں آتی، تو سمجھائے جو بھائی مسجد کے بارے میں تو شریعت مبارک جو قاضی ہے ہر چیز کے اوپر فیصلہ جاری کرنے والی اتھارٹی ہے، اس شریعت مبارکہ کا حکم ہے کہ اگر امام صاحب رکوع میں ہوں اور کوئی بندہ مسجد میں آ رہا ہے جماعت میں شامل ہونے کے لیے اور وہ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب تو رکوع میں چلے گئے، تو چونکہ آپ کی صحت کے حوالے سے مجھے بتایا گیا میں یہی بات جو چل رہی تھی یہ بات پوری کر کے گفتگو کو مکمل کر لیتا ہوں۔ اس میں یہ تھا کہ بھائی جب براق کو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے متوجہ فرمایا کہ واللہ ما راکبک احد اکرم اللہ منہ، تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے میں دیکھ رہا ہوں اس براق کو کہ ففاضت ارکت، تربیت اس کی گئی، اتنا اس پر ایک شرم اور حیا کا غلبہ ہوا کہ میں کیوں مغلوب الحال ہو گیا، اس بارگاہ میں تو ہوش ہی ہوش کی ضرورت تھی اور میں بدہوشی کی طرف چل پڑا۔ تو مسلم شریف کے الفاظ ہے پہلی جلد 96 پر کتاب الایمان میں، فاضت ارقا، وہ بہہ گیا، ارق پانی پانی ہو کر، یہ اس کی کیفیت و حالت ہوئی۔ اور پھر میرے محبوب نے تسلی دی، ہاتھ مبارک رکھا، محبوب کے نورانی قدم اس کی رکاب میں پہنچے اور وہ پھر اپنی اصل حالت کے اندر جو ہے وہ محبوب کی خدمت اور غلامی کے لیے آ گیا۔ تو بھئی مسجد کے حوالے سے ہماری جتنی بھی فقہ کی کتابیں، فتاوی عالمگیری، شامی، اردو کی کتب آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ اگر امام صاحب رکوع میں چلے جائیں تو آپ پہلے ہی جائیں اور تکبیر اولیٰ کا فیضان حاصل کریں، لیکن آپ کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں اور جب آپ مسجد میں داخل ہوئے آپ نے دیکھا کہ صف تو ساری رکوع میں، امام صاحب رکوع میں، اور میرے پہنچنے سے پہلے امام صاحب تو سامی اللہ لمن حمدہ رکوع سے سر اٹھا لیں گے، رکوع چلا گیا تو یہ پوری رکعت ہی میری چلی گئی۔ تو کیا اب آپ کو اسلام اجازت دیتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ مسجد میں آپ تیز قدموں سے دوڑ کے آ کے رکوع میں شامل ہو جائیں؟ نہیں۔ اس حوالے سے چونکہ الہدایہ جو پڑھائی جاتی ہے وہ ہے فقہ حنفی کی کتاب، لیکن وہ ایسی کتاب ہے جس میں سب سے پہلے مذہب حنفی بیان ہوگا، پھر اس پر اگر کسی بھی امام کا اختلاف ہے تو وہ ساتھ ہی بتا دیں کہ صاحب ہدایہ امام ابو الحسن علی مرغی نانی جو 597 ہجری میں فرغانہ کے قریب مرغی نان افغانستان میں وصال فرما رہے، وہ فرمائیں گے وَعِنْدَ الشَّافِعِي وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، امام شافعی نے اس مسئلے میں یہ فرمایا، ان کی یہ دلیل ہے اور ہمارے ائمہ نے اس کا یہ جواب ہے۔ امام مالک کے نزدیک یہ مسئلہ اس طرح، امام احمد بن حنبل کے نزدیک، اور اگر امام اعظم کے شاگردوں میں کسی کا اختلاف وہ کہہ دیں کہ یہ صاحبین کا مسئلہ ہے، امام اعظم کا مسئلہ یہ طرفین کا مسئلہ ہے، اور فلاں ہستی کا ہم حنفیوں میں سے یہ وہ سارا اختلاف۔ تو اس لیے ہدایہ شریف جو عزیز طلباء اول سے آخر تک سمجھ کر پڑھتے ہیں وہ صرف فقہ حنفی کے عالم نہیں ہوتے، وہ چاروں فقہ کے یک وقت عالم بن جاتے ہیں۔ مجھے کسی بھی ہمارے ائمہ متبوعین مجتہدین میں سے کسی کی یہ تحقیق نہیں نظر آئی شافعی مسئلہ کو، حنفی ہو، حنبلی ہو، مالکی
کہ جناب نہیں آپ دوڑ سکتے ہیں مسجد میں دوڑ کر آپ رکوع نہ جانے دیں اور رکعت نہ جانے دیں بلکہ دوڑ کر نہیں. وہ کہتے ہیں مسجد کوئی عام مقام نہیں، یہ بارگاہ خداوندی ہے. رکعت جاتی ہے چلی جائے لیکن آپ مسجد میں پورے ادب آداب سکون وقار کے ساتھ چل کے جاتے ہیں. مسجد کے اتنے آداب ہیں. رکعت جاتی ہے چلی جائے، وہ کیوں آپ نے پہلے توجہ کیوں نہیں کی؟ ٹائم پر کیوں نہیں وضو کیا آپ نے؟ کیوں نہیں فکر کیا آپ نے جماعت؟ کیوں آپ باقی دنیا کے مشاغل میں مصروف رہے؟ کیوں دیر تک سوئے رہے فجر کے وقت؟ اور آپ دوڑ کر شامل ہونا چاہتے رکوع میں؟ پھر میں اس کی اجازت نہیں. یہ پہلے ایک سستی کیے کھڑے اور آپ اس کی تلافی مزید اتنے بڑا جرم کر کے آپ کرنا چاہتے ہیں. آپ مسجد کے آداب کو مد نظر رکھیں گے اور پورے وقار اور سکینت کے ساتھ آرام سے کہ مسجد کے آداب میں تیز قدم نہیں چلنا. آپ نے جا کر آپ شامل ہو جائیں جتنا بھی حصہ جماعت کا ملتا ہے. لیکن آج مسجد کے اندر وجد میں معاملہ آتا ہے تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین زہد الانبیاء سلطان الطارقین حضور سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات، آپ کے بارے میں حضور سیدنا محبوب الہی دہلوی قدس سر العزیز کی ذات بابرکات واضح فرماتے کہ جب محفل سماع ہوتی تو وہ مسجد شریف میں نہیں ہوتی تھی، وہ خانقاہ معلا کے دوسرے احاطے میں ہوتی تھی. جب کبھی تقاضا ہوتا اور لیکن جو بھی درویش اور سالک اگر کسی کا گھٹنا ہی اٹھ جاتا وجد کی حالت میں تو حضور ارشاد فرماتے سیدنا شیخ الاسلام غریب واز کہ اس کو اٹھائیں. عموماً علامہ جمال الدین حاسبی علیہ رحمت کو حکم ہوا کرتا تھا، وہ ان چیزوں کے ناظم الامور تھے، اس درویش کو اٹھایا جائے اور مجلس سماع کے باہر اس کو پہنچایا جائے. اور جب یہ کمال کے مقام تھا، ابھی یہ سماع میں بیٹھنے کے اہل نہیں ہے اور یہاں جان بوجھ کر وجد پیدا کیا جاتا ہے. اشارے سارا معاملہ اور مسجد، میرے دوستو خیال کیا جائے مسجد میں جب اس طرح کے معاملات ہو، بہرحال وہ مغلوب الحال ہو گئی کیونکہ محبوب کی کرم نوازی اور عظمت اتنی اور وہ جنت کی سواری بھی اس کا ظرف بھی چھوٹا پڑ گیا. میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس پر جلوہ گر ہوئے، محبوب کی برکت اس کو پہنچی اور اس نے خدمت شروع کی. میرے محبوب فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام لاکھوں فرشتے جلو میں اعزاز کی خاطر میکائیل علیہ السلام کے ساتھ فرمایا وہ سفر بیت المقدس کی طرف یعنی مکہ شریف سے شمال کی طرف جو ہے وہ سفر شروع ہوا 1000 میل کے فاصلے کے اوپر بیت المقدس سے. لیکن کتنی تیزی سے سفر کہ بابو فرماتے میں دیکھ رہا ہوں جہاں اس کی نظر پہنچتی ہے اس کا ایک قدم پہنچتا ہے. اور فرمایا راستے میں اگر کوئی پہاڑی آ جاتی ہے، کوئی ٹیلا آ جاتا ہے، اونچی جگہ آ جاتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے دونوں پاؤں سمٹ کر سینے سے لگ جاتے ہیں براق کے اور پچھلے پاؤں اس پہاڑی جتنے لمبے ہو جاتے ہیں. اور جب کوئی گھاٹی اور گہری جگہ آتی ہے اس کے اگلے پاؤں نیچے گہرائی تک لمبے ہو جاتے ہیں فوراً پلک جھپکنے سے پہلے اور پچھلے پاؤں سمٹ کر پشت کے ساتھ لگ جاتے ہیں. قرآن پاک میں سبحان الذی اسرا یسری اسرار کا مطلب ہے رات کو ٹہلوانا، چلانا جس میں کوئی تکلیف نہ ہو، ایسا چلانا جس میں راحت ہی راحت، فرحت ہی فرحت ہو. اللہ پاک نے وہ اہتمام فرمایا اپنے محبوب کے لیے براق شریف سدرۃ المنتہا تک ایک ہچکولا یا جھٹکا بھی اپنے محبوب کو نہیں لگنے دیا. وہ اس طرح جنت کی سواری ہے. تو میرے پیارے محبوب نے نُریَہُ مِنْ آیاتنا تمام آیات الہی کا مشاہدہ، ایک ایک قدم جو ہے معراج شریف میں وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا اظہار ہے اور محبوب علیہ السلام کے مشاہدہ اور علم. اس لیے میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام جو شب معراج ہر آیت الہی کو مشاہدہ فرما رہے اور اس کے بعد ریاست مدینہ کا قیام میں عرض کر رہا ہوں، شروع سے تفصیل سے عرض کیا تھا، آپ سمجھ گئے. نتیجہ یہ ہے کہ معراج شریف میں ہمارے لیے بے پناہ اسباق موجود ہیں جہاں اصلاح کے بہت پہلو ہیں کہ باقی عالمین کے ساتھ جب عالم نار کی سیر کروائی گئی تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے مختلف عذاب کے اندر لوگوں کو مختلف گناہوں کی وجہ سے مبتلا پایا. جنت میں میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے اعلیٰ مراتب جو ہے وہ ملاحظہ فرمائے، وہ آ کر امت کو خبردار. تو معراج شریف کے حوالے سے ہمیں ان مقامات کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، محبوب کی غلامی میں ان کے رتبے کیا ہیں، جو نافرمانی میں جاتے ہیں ان کے معاملات اخروی کیا ہیں. اللہ پاک ہمیں پیارے محبوب علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرمائے، دین و دنیا کی ہر خیر عطا فرمائے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم.